میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال، حضرت اوس بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان من افضل ایامکم یوم الجمعہ، دنوں میں سب سے بہترین اور افضل دن جمعے کا دن ہے، فاکثروا علی من الصلاۃ فیہ، تم اس دن میں مجھ پر کثرت کے ساتھ درود و سلام پڑھا کرو کہ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچ جاتا ہے۔ قالوا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وکیف تعرض صلاتنا علیک وقد ارمت بلیتا، صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ تک درود کیسے پہنچے گا، آپ تو اپنی ظاہری زندگی کے بعد قبر میں موجود ہوں گے، پڑھنے والا کہاں سے پڑھ رہا ہوگا؟ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ان اللہ عز وجل حرم علی الارض اجساد الانبیاء، کہ بے شک اللہ تبارک و تعالی نے زمین پر حرام کر دیا ہے کہ وہ انبیاء کے جسموں کو ٹچ کر سکے، یعنی انبیاء کا جسم اپنی قبروں کے اندر سلامت ہیں اور اپنے امتیوں کو درود بھی سماعت کرتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی حتی ارد علیہ السلام، فرمایا جب میرا امتی میری محبت میں مجھ پر درود و سلام پڑھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی میری روح مجھ تک لوٹا دیتا ہے اور میں اپنے امتی کے سلام کا جواب بھی ارشاد فرماتا ہوں۔ ما من مجلس یصلی علیہ علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا جب کسی محفل یا مجلس میں میرے آقا پر درود پڑھا جائے الا قامت رائحۃ طیبۃ، اس محفل سے ایک خوشبو مہکتی ہے حتی تبلغ عنان السماء، جو آسمان کی بلندی کو پہنچ جاتی ہے، آسمان کو کراس کر کے اوپر نکل جاتی ہے وہ خوشبو، یہاں تک کہ فتقول الملائکۃ، اس خوشبو کو محسوس کر کے فرشتے آپس میں کہتے ہیں ھذا مجلس صلی فیہ علی سیدنا محمد، وہ دیکھو یہ وہ مجلس ہے جس کے اندر نبی کے غلام اپنے نبی پر درود پڑھ رہے ہیں۔ لہذا ہمیں چاہیے کہ ہم درود و سلام اپنی زبانوں پر جاری رکھیں۔